السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز شریف تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ جیسے ہی محترم شہباز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے ہفتے کی چھٹی ختم کر دی تھی وفاقی محکموں کی۔ کام کام کام، اور انہوں نے بس پتہ نہیں کیا کرنا تھا۔ انہوں نے 50 فیٹ اوپر ہوائی جہاز سے نیچے فون کر دیا تھا کہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اتنی زیادہ یہ بندہ پاکستانی قوم کے ٹائم کی قدر کر رہا تھا۔ اب یہ صاحب جو ہے، ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمارا ملک اس ٹائم ایک قسم پرسی کا شکار ہے۔ اور صاحب جو ہے وہ لندن یاترا پہ گئے ہوئے ہیں، اور لندن یاترا پہ گئے تھے اور ان کا وہ جو قیام تھا ادھر، اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ صاحب کی بدقسمتی دیکھیں کہ لندن یاترا پہ موجود ہیں، وہاں پہ ان کی کوئی اپڈیٹ نہیں۔ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں پہ گئے، ہمیں تو ان کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ ملنی چاہیے تھی۔ ہمیں کوئی نہ میڈیا پہ آ رہا، نہ کہیں پہ آ رہا ہے۔ اور وہاں پہ دیکھیں، اس ٹائم ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہے۔ وہ جب یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو 3 سال سے 3.5 سال سے لندن بھاگا ہوا ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، ہماری عدالتوں سے نااہل ہے، وہ سزا یافتہ مجرم ہے، وہ وہاں پہ باہر بیٹھا ہے، اور باہر بیٹھ کر جس کے بیٹے جو ہے ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اس نے باہر بیٹھ کر پاکستان کی پوری کیبنٹ کو باہر بلایا۔ کل ایک مولانا صاحب سے پتہ نہیں کس پر بڑی اچھی وہ تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر دفاع جو ہے وہ لندن بیٹھا ہے۔ اس ٹائم ملک کے حالات جو کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو سکتی ہے، تو کیا لندن سے بیٹھ کے ملک سنبھالے گا؟ عجیب ٹوپی ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ ڈالر کا ریٹ اب دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا ہے۔ ڈالر کا ذکر سے اب کہتے ہیں جی مہنگائی جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی تیرے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ بڑھ گیا ہے، اس ٹائم کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ اب جیسے ہی شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ سنبھالی، اس کے ساتھ ہی 2-3 روپے 4 روپے وہ کم ہو گیا ڈالر۔ مریم نواز کا ٹویٹ آ گیا، اور پتہ نہیں کس کس کا، جی یہ اب صنعت چلانے والے آ گئے، ملک چلانے والے آ گئے، ڈالر گر گیا، یہ اس کا اثر ہے، معاشی اشارے مثبت ہو گئے۔ اب کیا ہو گیا بھائی؟ اب ساری چپ سادھی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو بہرکیف کوئی ان کو مطلب ایک عقل و شعور رکھنے والا ہر ایک اور یہ دیکھیں سعودی عرب کا جو واقعہ تھا، اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے وہ ممبر تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر وہ سارا شور مچایا تھا۔ اب لندن کے اندر یہ دیکھیں، ابھی یہ ان کی پاپولیرٹی چیک کریں کہ لندن کے اندر یہ نواز شریف کے گھر کے اندر ایون فیلڈ کے اندر ان کی میٹنگ نہیں ہو رہی، بلکہ کسی خفیہ جگہ پہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بہرکیف ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا اس ٹائم ہماری جو صورت ہے، دیکھیں سری لنکا جو ہے اس کی سچویشن آپ سب کے سامنے، اس پہ انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ہم اس سے صرف 3-4 مہینے پیچھے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے ملک پاکستان کو دشمنوں کی نظریں کھا جائیں، حاسدوں کی جو ہے وہ بری نظر جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے، تو اللہ پاک پاکستان کے اوپر خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے چولستان کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ لوگ جانور مر رہے ہیں۔ کوئی جا کے بتائے گا شہباز شریف کو یا زرداری صاحب کو کہ وہ بھی آپ کے پاکستان کے اندر آتے ہیں، لیکن اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے لندن جانے کی، ان کی کوئی ریزن نہیں ہے، ان کی کوئی پراپر وجہ نہیں ہے ان کی وہاں پہ جانے کی۔ وہاں پہ بیٹھا ہے وہ، اس نے بلایا، سارے کے سارے حاضر ہو گئے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے دماغ اور دل کو کھلا رکھیں اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس سچویشن میں نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ تو لیکن ہم پاکستانیوں نے نیوٹرل نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے الیکشن میں بتائیں گے کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں۔ والسلام۔